پی ٹی آئی کی حکومت صرف انتشار میں مبنی تھی، صرف اور صرف انتشار. کوئی ایک پروجیکٹ پی ٹی آئی کے 3.5 سال میں آپ نہیں گنوا سکتے پاکستان میں کہ ہاں ایک پروجیکٹ عمران خان نے شروع کیا یا اس حکومت نے شروع کیا. کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں، ایک پروجیکٹ. صرف ایک ان کی کے پی کے کی بی آر ٹی تھی اور اس میں بھی اربوں روپے کے اسکیم سامنے آئے کہ 7 ارب کے صرف اس میں کک بیک شروع کی گئی. ہمارے اوپن چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، دنیا کے کسی بھی ادارے سے اس کی اسکروٹنی کروائی جائے، اس کا آڈٹ کروایا جائے. الحمدللہ G2G پروجیکٹ کیے ہیں، صاف شفاف پروجیکٹ کیے ہیں اور سستے طریقے سے. اتنی مہنگائی کا طوفان آ گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ڈیزل مہنگا ہو گیا. جو ہمارے وینڈرز تھے NRTC، انہوں نے کہا کہ ہم سے پورا نہیں ہو پا رہا. میں کیبنٹ میں لے کے گیا سندھ کابینہ میں، میں نے کہا جی کہ کرایہ لگتا ہے ہمیں، میں بڑے دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ کرایہ ہمیں بڑھانے پڑیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ تم کرایہ نہیں بڑھاؤ گے، جو پیسے اوپر سے ہوں گے وہ سندھ حکومت بھرے گی سبسڈی کی مد میں. سبسڈی دی جا رہی ہے. آج بھی 50 روپے میں 30 کلومیٹر، آج بھی 50 روپے میں 30 کلومیٹر کراچی کا عوام جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. ابھی اور بہت سارے، میں نے اس طرح کہا کہ پہلے پچھلے سے 1.5 سال میں پنک بسز آئیں، ای وی بسز آئیں، گرین بسز آئیں، پیپلز بس سروس آئی، اور اب اورنج لائن بی آر ٹی ہم نے کمپلیٹ کی، اور اب انشاءاللہ مزید پروجیکٹ ریڈ لائن بی آر ٹی اس ٹینیور میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی، یلو لائن بی آر ٹی شروع بھی ہوگی اور انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی، اور مزید پیپلز بس سروسز آئیں گی، اور انٹرا سٹی کے ساتھ ساتھ انٹر سٹی بھی وہ بسز بھی آئیں گی جو کہ احکامات ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے. ان دونوں کے احکامات ہیں کہ ہم پیپل ٹو پیپل کنیکٹ کریں، لوگوں کو شہر سے شہر کو کنیکٹ کریں، آپ کے تحصیل سے شہروں کو کنیکٹ کریں، تاکہ اس طرح کی شاندار بسز، کیونکہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے. کہنے کو بہت چھوٹا لگتا ہوگا، شاید جو گاڑیوں میں چل رہے ہیں لوگ ان کے لیے بہت کوئی بڑی بات نہیں ہوگی جن کی اپنی سواری ہے. ہمارے ملک کی میجورٹی وہ ہے جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے. ہمارے ملک میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھیں کہ اگر ان کو یہ سہولت اس طرح سستی اور بہترین سہولت ملی تو ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ فیصلے ہمارے غریب عوام کو دیکھ کر کیے گئے. کیونکہ پیپلز پارٹی غریب عوام کے ووٹوں سے چن کے آتی ہے. پیپلز پارٹی کسی بیک ڈور ذریعے سے چن کے نہیں آتی. پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی غریب عوام کی پارٹی ہے، اور اسی غریب عوام کی وجہ سے یہ سہولتیں دی جا رہی ہے. کیونکہ پہلے بھی غریبوں کے لیے کام پیپلز پارٹی نہیں کیا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب شروع کیا محترم آصف علی زرداری صاحب نے، تب لوگوں نے شروع میں تمسخر اڑا، پتہ نہیں کیا چیز ہے. آج پوری دنیا اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو تعریف کری ہے کہ جس طریقے سے لاکھوں کروڑوں خواتین کو گھر بیٹھے پیسے دیے جا رہے ہیں اور مشکل حالات میں ان کی مدد کی جا رہی ہے. اس طرح کا کام کبھی کسی نے نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ریکارڈ توڑے. جس طرح 21 لاکھ گھر محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے. اس سے بڑا کام کیا ہوگا؟ یہ میرپور خاص میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، برساتیں آئیں، سیلاب آئی، آپ کے پاس بھی گھر گرے. آپ بتائیں آپ کے پاس وہ گھر بننا شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جواب دے، شروع ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں غریبوں کے لیے گھر بنانے ہوں، مفت راشن دیے گئے. جب سیلاب آئے تو ان سیلاب متاثر علاقوں میں کوکڈ فوڈ بنایا کھانا دیا گیا، راشن بیگ دیے گئے، گھر بنائے جا رہے ہیں. اور پھر ان گھروں کا ٹائٹل جو خواتین ہیں اس گھر کو، اس کو مفت میں زمین کی ملکیت بھی دی جا رہی ہے اور ان کو گھر بھی بنا کے دیا جا رہا ہے. یہ عوامی حکومت کے عوامی فیصلے ہوتے ہیں جو غریبوں کے لیے، جو کہ کچھ بیوقوف سیاستدان نہیں سمجھتے. وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر نفرت پھیلائیں گے، ڈیوائیڈ اینڈ رول پھیلائیں گے، جھوٹ پھیلائیں گے تو شاید ہم کامیاب ہوں گے. میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نفرت پھیلاؤ، جھوٹ پھیلاؤ، وہ چلے گا تھوڑی دیر. جو ساری عمر چلے گا وہ ایسا کام کر کے جاؤ کہ یہ خلق خدا آپ کو یاد رکھے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے، آپ کو اچھائیوں میں یاد رکھے. تو میرے میرپور خاص کے بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ پروجیکٹ آیا اور پروجیکٹ بھی آئیں گے. جو آپ نے باقی منسٹریز یا باقی ڈپارٹمنٹس کے لیے اپنے پوائنٹس اٹھائے، چاہے اس میں یونیورسٹیز کے ہوں یا کالجز کے ہوں، انشاءاللہ تعالی وہ میں چیف منسٹر صاحب تک ضرور پہنچاؤں گا. مجھے یہ پتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب کی پرائرٹی یہی ہے
सिंध हुकूमत की प्रायोरिटी यही है और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की प्रायोरिटी यही है कि हर हाल में हर इलाके में जितना भी पसमंदा इलाका है उसमें काम हो। और इसकी सिर्फ कहने के हद तक नहीं है, अगर मिसाल देखनी तो आपके पड़ोस में ही है। जाके देख लो आज नंगर पार्कर को, जाके देख लो आज मिट्टी को, जाके देख लो इस्लाम कोर्ट को, कि आज से 7-8 साल पहले 10 साल पहले क्या था, पीपल्स पार्टी के आने के बाद आज वहाँ पे क्या हो रहा है। यही विजन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का, यही हुकूमत सिंध हुकूमत की जो है पूरी प्रायोरिटी है। इंशाल्लाह ताला आगे भी काम चलते रहेंगे, लेकिन जो मनफी प्रोपेगेंडा इस मुल्क में फैलाया गया है, जो नौजवान को गुमराह करने के लिए और बद कलामी बद जुबानी करने के लिए जो लोगों को वर्गलाया जा रहा है, उसका आपने हम सब ने मिलकर पॉजिटिविटी के साथ मुकाबला करना होगा। गाली का जवाब गाली से नहीं देना होगा। हमें अपने अखलाक के दायरे में रहकर हमें अपनी खिदमत को हाईलाइट करके, ये खिदमत है, ये खल्क के खुदा के लिए खिदमत है, इस खिदमत को हमें आगे बढ़ाना होगा। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, यहाँ पे आप लोग आए। इंशाल्लाह ताला मैं एक अर्ज करूंगा, ये बसें आपकी हैं, ये आपके टैक्स के पैसे से बसें आई हुई हैं। इसकी हिफाजत इस तरह करनी है जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं। इसको इस तरह सफा रखना है जिस तरह अपने घर को सफा रखते हैं। तो इन पे कोई किसी किस्म की गंदगी को बचाएं, इसको की तोड़ फोड़ से बचाएं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 9 मई को जो यौम स्याह था इस मुल्क में, 9 मई को जो तारीख का बदतरीन दिन था, उसमें ये जो अवाम के लिए लाई गई बसें हैं, पीटीआई के गुंडों ने इमरान खान के कहने पे एम्बुलेंस से जलाई, पीटीआई के गुंडों ने इमरान खान के कहने पे दफातर जलाए, शौदा के जो मॉन्यूमेंट से उनको आग लगाई, जिना हाउस कायदे मोहम्मद अली जिना का घर लाहौर और उसको आग लगाई, और इन पीपुल्स बस सर्विस को भी कराची में आग लगाया उन गुंडों ने पीटीआई के। तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह के कल्चर का खात्मा होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ये आप लोगों के लिए चीजें हैं, इसको किसी सियासी नफरत की नजर नहीं होना चाहिए। इस तरह की सहूलतों को किसी सियासी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये चीजें आपकी सहूलत के लिए, ये इसको इस तरह हिफाजत करें कि आपकी आइंदा नस्लें भी जो है इसको इस्तेमाल करें और देखें कि हाँ हमारे मुल्क में जो है वो अच्छी चीजें जो है वो बनाई जा रही हैं, हमारे मुल्क में अच्छी चीजें जो है वो पेश की जा रही हैं।